السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن امیر سبکتگین نے دربار آراستہ کیا۔ دراصل یہ دربار ایک مخصوص مجلس انصاف تھی جس میں سردار تبریز اور دوسرے باغیوں کا مقدمہ پیش ہونا تھا۔ سبکتگین نے اپنے برابر قاضی عدالت کی مسند بھی قائم کی تھی۔ سارے مقدمات کا فیصلہ قاضی عدالت شیخ مجدد احمد ہی کرتے تھے، مگر اس مقدمے کا منصف خود امیر سبکتگین تھا۔ تاہم اس نے قاضی شیخ مجدد احمد کو بھی پورے عزت و احترام کے ساتھ دربار میں طلب کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تبریز اور مملکت کے باغی امراء اس طرح دربار میں لائے گئے کہ ان کے پیروں کی زنجیریں بج رہی تھیں اور بار ندامت سے سر جھکے ہوئے تھے۔ امیر سبکتگین نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہر غزنی کے ایماندار اور غیور باشندوں، ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھو جو مملکت کی فلاح کے دعوے کرتے تھے، مگر درپردہ ملک کی سالمیت کے تناور درخت کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ یہ اللہ کی بے مثال شان کرم ہے کہ جس نے مجھے بر وقت خبردار کیا اور میرے کمزور ہاتھوں میں اتنی طاقت دی کہ وہ ان کی گردنوں تک پہنچ سکے۔ ابھی امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ سردار تبریز وحشیوں کی طرح چیخ اٹھا، ہم شرفائے مملکت پر یہ ایک سنگین تہمت ہے۔ میں قاضی عدالت شیخ مجدد احمد سے احتجاج کرتا ہوں، ہم میں سے کسی کو سبکتگین پر اعتبار نہیں۔ وہ ایک تنگ نظر اور منتقم المزاج حکمران ہے۔ دنیا داروں کا یہی اصول سیاست ہے کہ وہ جن دوستوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تخت شاہی تک پہنچتے ہیں، اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے انہی کو قتل کرا دیتے ہیں تاکہ ان کے ماضی کی پستیوں پر گہرا پردہ پڑا رہے اور بے خبر عوام یہ راز نہ جان سکیں کہ ان کے حکمران کے روشن چہرے کے پیچھے ایک مسخ شدہ اور کریہ چہرہ بھی ہے۔ سردار تبریز اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم نہ ہو، بلکہ سبکتگین نے خود اس کے خلاف کوئی سنگین سازش کی ہو۔ میرا جرم یہ ہے قاضی صاحب کہ میں نے ایک نشست میں سبکتگین کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا۔ سردار تبریز نے شیخ مجدد احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر میری اسی لغزش زبان نے امیر کے دل میں گرہ ڈال دی، اور اب یہ کم ظرف انسان اسی گرہ کو میری گردن کے لیے پھانسی کا پھندا بنا دینا چاہتا ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ محافظ سپاہی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے پہلو بدل رہے تھے، ان کے ہاتھ شمشیروں کے قبضوں پر جمے ہوئے تھے اور نظریں سبکتگین کے چہرے پر مرکوز تھیں کہ امیر کا ہلکا سا اشارہ ہو اور وہ باغیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اسی لیے میں شیخ مجدد احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسند انصاف پر جلوہ افروز ہوں اور میرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد سردار تبریز دوبارہ بولا، میں سبکتگین کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس مقدمے میں وہ خود ہی مدعی ہے اور خود ہی منصف۔ وہ جس طرح چاہے گا میرے خلاف گواہ پیش کر دے گا اور جس طرح چاہے گا فیصلہ سنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت ایک غیر جانبدار شخص کو آواز دے رہا ہوں، اور وہ غیر جانبدار شخص صرف آپ ہیں۔ شیخ مجدد احمد کے سوا پوری مملکت میں کوئی غیر جانبدار نہیں۔ شیخ، میری محرومی تو دیکھیے کہ آج مجھے اپنے سائے پر بھی شک ہے۔ سب کے سب اقتدار اور طاقت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ آگے بڑھیے اور اس مملکت کو سب سے بڑی ناانصافی سے بچا لیجیے۔ سردار تبریز ایک نہایت عیار انسان تھا، اس لیے موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی نئے ہیلے تراش رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شیخ، آپ بھی قیامت کے دن طوق رسوائی پہن کر اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ پھر اس وقت آپ کو قدرت کی گرفت سے کون بچائے گا؟ سردار تبریز کا لہجہ اس قدر جذباتی تھا کہ چند لمحوں کے لیے اہل دربار بھی شک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال ابھرنے لگا تھا کہ کہیں ذاتی دشمنی کی آڑ لے کر سبکتگین سردار تبریز اور دوسرے امراء کو قتل کرنا تو نہیں چاہتا۔ خود شیخ مجدد احمد کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، اور وہ سردار تبریز کی مسلسل فریاد سے مضطرب ہو کر اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے تھے۔
آپ تشریف رکھیں۔ امیر سبکتگین نے مجدد احمد کے احترام کے باوجود خشک لہجے میں کہا، قاضی عدالت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مجرم کی جھوٹی تقریر سے متاثر ہو کر رسم انصاف کو فراموش کر دیں۔ آپ اسی مسند پر بیٹھ کر اس شخص کے سوال کا جواب دیں۔ بغاوت یا دیگر فوجی نوعیت کا کوئی مقدمہ میرے حلقہ اختیار میں نہیں آتا، شیخ مجدد نے سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ محض ایک فریب ہے کہ امیر غزنی نے عدالت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سردار تبریز کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی ایک اور بہانہ تراش دیا۔ باغی ابو مسلم تھا، اس لیے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر مجھے کس جرم میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میری بیٹے کی شادی سالار غزنی کے بیٹے سے ہو رہی تھی؟ اہل دربار دیکھیں کہ یہ کیسا ظلم ہے۔ سردار تبریز نے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جیسے کوئی گداگر کسی انسانی مجمع کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو۔ تمہارا یہ پرہیزگار امیر در پردہ ایک غاصب اور لالچی انسان ہے۔ یہ مجھے بغاوت کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے میری بے اندازہ دولت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز بہت دیر تک اسی انداز کی الزام تراشیاں کرتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو امیر سبکتگین نے غزنی کے سپہ سالار حارث بن شعبان اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسروں کو سر دربار طلب کر لیا۔ ان تمام باغیوں کو اسی رات حماد بن ساریہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ حارث بن شعبان نے کسی جھجک کے بغیر اعتراف کر لیا۔ سردار تبریز ہی بغاوت کا بنیادی مجرم ہے۔ اسی شخص نے ابو مسلم جیسے جانباز کو گمراہ کیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ابو مسلم کو تخت پر بٹھا کر در پردہ خود حکومت کرے۔ حارث بن شعبان کے بعد ترکمان بن داؤد اور دوسرے باغی عمرا نے بھی سردار تبریز کے خلاف گواہیاں پیش کیں۔ اس دوران سردار تبریز پاگلوں کی طرح چیختا رہا کہ یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور سبکتگین کی تلوار کے خوف سے میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں۔ سبکتگین نے ترکمان بن داؤد اور دیگر عمراء کے حق میں اسی وقت فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ لوگ زندگی چاہیں تو ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کر دی جائے، اور پھر یہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کے باقی دن گزاریں۔ تمام عمراء نے دولت پر زندگی کو ترجیح دی اور سبکتگین کی شمشیر قہر سے اپنی گردنیں محفوظ رکھیں۔ مال متاع لٹ جانے کے باوجود وہ خوش تھے کہ یہ سودا بہرحال بہت سستا تھا۔ پھر سبکتگین نے سردار تبریز کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے کہ میں اس سے ذرا بھی رنجش کا حساب نہیں لے رہا ہوں۔ اس کے بقول میں غلام زیادہ سہی، مگر اب میرے دل میں ہلکا سا بھی عکس سے ملال نہیں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ آزادی بخش دی ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر انتہائی پرجلال لہجے میں بولا، تمام درباری گواہ رہیں کہ اس شخص کے خلاف اس کے دوستوں اور حامیوں نے شہادت دی ہے۔ میں ان شہادتوں کی بنیاد پر سردار تبریز کو موت کی سزا سناتا ہوں، ایسی موت جو مجرموں کے لیے باعث عبرت ہو اور بے گناہوں کے لیے سبق۔ اور تو دے بھی کیا سکتا ہے احسان فراموش؟ سزائے موت سن کر سردار تبریز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا اور سر دربار امیر سبکتگین کو گالیاں بک رہا تھا۔ میرے بے پناہ وسائل نے تجھے تخت غزنی تک پہنچایا اور پھر تو نے میری ہی پشت پر وار کر دیا۔ اگرچہ پشت پر وار کرنے کی بات خود سردار تبریز پر صادق آتی تھی، لیکن خوف و دہشت نے اس کی عقل مار دی تھی۔ پھر جب چیختے چیختے سردار تبریز کی آواز بیٹھ گئی تو امیر سبکتگین نے اپنے خصوصی کارندوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کے تمام قیمتی اثاثے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرو۔ میں ان ضبط شدہ رقموں سے ہتھیار اور گھوڑے خریدوں گا کہ غزنی کی حفاظت کے لیے اسلحے کی سخت ضرورت ہے۔ بس اتنی رقم چھوڑ دو کہ اس کے بیوی بچے آسودگی کی زندگی بسر کر سکیں۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ میں دوسرے جابر حکمرانوں کی طرح نہ تو اس کے بیوی بچوں کو تہے تیگ کروں گا اور نہ انہیں بھکاریوں کی طرح در بدر پھراؤں گا۔ ان کے لیے کھلی معافی ہے
اور امان ہی امان ہے۔ پورے دربار پر سکوت مرگ سا طاری تھا۔ تمام حاضرین رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ امیر سبکتگین کا فیصلہ سن رہے تھے، اور اس کی عظیم الشان محل کا ایک مختصر سا حصہ اہل خانہ کے سر چھپانے کے لیے چھوڑ دو، اور باقی حصے میں ایک شاندار مدرسہ قائم کرو کہ اس طرح علم کی توقیر ہوتی ہے اور طالب علم ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے حکم دیتے ہوئے کہا، سردار تبریز کا منہ کالا کر کے اسے 3 دن تک غزنی کی گلیوں میں پھراؤ۔ نقیب چیخ چیخ کر رعایا کو بتائیں، یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت سے غداری کر رہا تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے دوستوں پر مشق ستم کرتا تھا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیے جانے والے تشدد کی پوری تفصیل سنا دی۔ اہل دربار جو بہت دیر سے سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیے جانے والے مظالم کا ذکر سن کر چونک اٹھے، پھر ان کے چہروں پر نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ اکثر درباریوں نے زیر لب کہا، نفرین ہو تجھ پر سردار تبریز، جب اس کی رسوائی کی مکمل تشہیر ہو جائے تو اسے دار پر کھینچ دو۔ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجی، پھر اس کی لاش کو اسی حالت میں چھوڑ دو تاکہ غزنی کے زاغ و زغن یعنی چیل کوے اس کا گوشت نوچ کر کھا جائیں۔